وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ کیوں میں اس سے محبت کروں، اس کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی یا کچہری میں سہارا لگا دیا تو ساری زندگی اس کے سامنے آئیں بائیں سائیں کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اگر تو ان احسان سے دبتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے احسانات کا خلاصہ ہے، بلکہ احسانات خداوندی کا عنوان جلی ہے۔ ساری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے آگے دبی ہوئی، جھکی ہوئی، خمیدہ گردن اور سر نگو ہے، کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانیت ختم ہو چکی تھی، مٹنے کا اس نے ارادہ خود کر لیا تھا۔ وہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑی تھی، وہ حیوانیت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس انسانیت کا، گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ تھاما، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم پہ اپنا خصوصی انعام کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب تم میں بھیجا، جس وقت تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کی کھائی کے کنارے پہ کھڑے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ سلگائی ہو اور چھوٹے چھوٹے پروانے آ کر اس میں گر کر ہلاک ہونے لگے ہوں، تو وہ بچانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی زبردستی آ کے آگ میں پڑتے ہیں۔ ایسے ہی جس وقت میں دنیا میں تشریف لایا اس وقت تم جو ہے آگ کے کنارے کھڑے تھے، میں نے تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچا لیا ہے۔ ساری صرف عرب کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرب جو ہے حیوانیت کی طرف بڑھ رہا تھا، مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ساری انسانیت مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ عرب جو ہے، عرب حیوانیت کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ دیکھیے عامر ابن ہند، جس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا، تو اس لیڈر نے، جو عامر ابن ہند نے قسم کھائی کہ بنو تمیم کے 100 افراد کا قتل کروں گا، اور اس نے اچانک یک بارگی حملہ کیا اور بنو تمیم والے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا، صرف ایک بوڑھی عورت، ناتواں، ضعیف اور کمزور عورت اس کے ہاتھ آئی۔ کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے کہ اس عورت کو جس کا نام حمرا تھا، اس عمر ابن ہند نے ایک بہت بڑی آگ سلگائی، اس بوڑھی کمزور اور ناتواں عورت کو، صنف نازک کو اس نے پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا۔ کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آگ سلگ رہی ہے، اور گزرنے والا مسافر 7 دن کا بھوکا تھا۔ اس نے جب دور سے آگ کو دیکھا تو سوچا کچھ کھانے کو ملے گا، لیکن جب قریب آیا عمر ابن ہند نے پوچھا کون ہے؟ میں فلاں مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا ہوں، آگ دیکھ کر آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو ملے گا۔ کیا کیا؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا عرب کے اس پٹیل نے، کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے کہ جو ہے ایک اجنبی 7 دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، ساری دنیا کے اندر انسانیت گر چکی تھی۔ وہ رومن و یونان جس کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن میں تعفن پیدا ہو گیا تھا، بدبو پیدا ہو چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک جو ہے سیافی نام کا کھیل کھیلا کرتے تھے، جیسے آج IPL چل رہا ہے، 80 درشک جو ہے 80 ہزار درشک
گنڈی کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی یہ رومن اور یونان والے جو ہے بہت بڑے اسٹیڈیم سجاتے اور 80-80 ہزار درشک آتے، اور پھر بیچ میدان میں ایک سانڈ کے آگے، ایک بیل کے آگے جو ہے ایک زندہ انسان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ دنیا میں کھیل چل رہا ہے، تو انسان کو وہ سینگوں سے سانڈ گھائل کر دیتا، تو جو ہے 80,000 درشک اس دور میں یہ کھیل دیکھا کرتے تھے، اور تالی کب پیٹتے تھے وہ لوگ، تالی کب بجاتے تھے۔ جیسا میرا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو، تالی کب بجائے گا؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو میرا نوجوان تالی بجائے گا۔ اس دور کا وہ انسان، بگڑا ہوا انسان، جب انسان کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر جانکنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ تھا، اسی کو جو ہے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا دور آج تھا ویرانہ، افلاطوں کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انسانیت کا حال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا تحفہ جو اس انسانیت کو دیا وہ توحید کا سبق دیا، وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ کیڑوں مکوڑوں، درختوں، پتھروں، جانوروں کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی، انہی کو اپنا معبود سمجھتی تھی، انہی سے ڈرتی تھی، انہی سے امیدیں رکھتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پیغام دیا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ تمہارے چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہاری معبود نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہاری خادم ہیں، یہ تمہاری کمی ہیں، یہ تمہاری غلام ہیں، یہ تمہاری نوکر ہیں۔ اے انسان تو مخدوم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بیوٹیفل انسان کو بنایا تو سب سے بیسٹ بھی انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ انسان تو ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر انسان کا سر اٹھا، اس نے چیزوں میں غور و فکر کیا، تو پھر جو ہے یہ زمین کی کلابیں بھرنے لگا، اور جو ہے ہواؤں کے سینے چیرنے لگا، اور کھلی فضاؤں کو گھورنے لگا، اور پھر ستاروں پہ کمندیں ڈالنے لگا، اور پھر چاند پہ ڈیرے جمانے لگا، اور پھر جو ہے سورج کی شعاؤں کو مدعی کرنے لگا، پھر ٹیمپریچر کو قابو میں لانے لگا۔ بتاؤ کیوں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں بس کیوں نہیں بنی، گاڑی کا ایجاد کیوں نہیں ہوا، ٹرین کیوں نہیں چلی، فلائٹ کیوں نہیں اڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ان چیزوں کو تو معبود مانتا تھا۔ لوہے کی پوجا ہوتی تھی، پانی کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، تو معبود میں تو غور و فکر کرنا منع ہوتا ہے۔ کون ریسرچ کرے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا تحفہ توحید کا دے کر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی